اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام سننے والوں کو اور کہنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم دے، آمین یا رب العالمین۔ اور امید کرتا ہوں کہ تمام بھائی بہن بچے بزرگ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ سب کا اس استقبال ہے، ویلکم ہے اس ہمارے سمر شارٹ گیمز میں، جس کا آج ڈے 10 ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اجر عظیم دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سوال نمبر 1، اور رولز آپ سب کو پتہ ہے کہ رولز کس طرح سے چلتے ہیں کہ میں سب سے پہلے نام پکاروں گا اور جنہیں بھی جواب پتہ ہے وہ اپنا نام مائک میں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے سوال شروع کرتے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں کیا ہیں؟ سوال نمبر 1، منافق کی 3 نشانیاں، کہ منافق ہے اسے کیسے پہچانے، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں۔ عائشہ، ہم کل بھی جمعہ والی کلاس میں بھی شیخ کے ساتھ پڑھ کر آئے ہیں، منافق کی 3 نشانیاں، ہم شاید کلاس میں تھی ہوں گی وہ ٹائم پر، کہ منافق کون عائشہ، ہے؟ جی عائشہ۔ جی بتائیں عائشہ، منافق کی 3 نشانیاں۔ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، جی جی نماز پابندی سے نہ پڑھیں، اچھا کسی بات میں جھوٹ بولیں۔ اچھا، اور کچھ ہے؟ ایک چھوٹ گیا، ایک چھوٹ گیا، بس ایک باقی ہے۔ منافق کی 3 نشانی میں سے اس کی جو نشانیاں ہیں کہ سب سے پہلے یہ منافق ہوتا کون ہے؟ منافق وہ ہے شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے بالکل کافروں سے بدتر، یعنی مسلمانوں کو دشمن، اسلام کو دشمن ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ منافق کی 3 نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور تیسرا جب کوئی امانت اسے دی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی اسے مال دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو وہ مال کو کھا جاتا ہے یا توڑ دیتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں نقصان کر دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی میں سے 3 نشانیاں ہیں، یعنی منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ دوسرا سوال، ٹھیک ہے، دوسرا سوال، خلوت میں گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں کیا کریں گے؟ خلوت پتہ ہے؟ خلوت یعنی اکیلے میں، گھر میں اکیلے ہیں، بلینکٹ میں اکیلے ہیں، کوئی نہیں ہے کہنے والا، کوئی نہیں بولنے والا، تو ہم اکیلے میں کوئی برا کام، گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ کس کو پتہ ہے اس کا جواب؟ عائشہ، جی عائشہ بتائے، ماشاء اللہ۔ جہنم میں پھینکیں گے۔ جہنم میں تو پھینکیں گے، لیکن اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہنم سے پہلے حساب، قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کے سائے کے نیچے نہیں آئے گا۔ نہیں نہیں، یہ پچھلے ہم جمعہ کی کلاس میں پڑھ کے بھی آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ خلوت میں جو گناہ کرتا ہے، یعنی خلوت میں اکیلے میں چھپ کر، بلینکٹ میں، کمرے کے اندر، یا پھر سب سے چھپ کر جو اکیلے میں برے کام کرتا ہے، قیامت والے دن جب وہ اپنے نیک اعمال لے کر آئے گا، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سب کو جلا دے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو جلا دے گا۔ اچھا، سوال نمبر تیسرا، سوال نمبر 3 لیتے ہیں، نماز کے وقت جا رہا ہوں، یعنی ابھی مغرب کی نماز یا پھر عشاء کی نماز لے لے، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کے لیے بھی مٹی نہیں ہے، اور نہ گرد و غبار ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں کیا ضرورت۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، یعنی مغرب کا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مغرب کا نماز یعنی عشاء کی اذان ہونے والی ہے، مغرب کی نماز ہم نے ابھی تک پڑھی نہیں، وضو بھی نہیں کیا، وضو کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے،
تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں گے؟ ایسی حالت عائشہ، میں جی عائشہ بتائیں۔ ایسے مجبوری کی حالت میں نماز قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، مجبوری ہے، مجبوری کی حالت میں نماز قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ میں تھوڑا سمجھا دوں مثال دے کر۔ ابھی مغرب کے وقت ہمارے پاس یہاں مغرب کا وقت چل رہا ہے۔ اب مغرب کا وقت چل رہا ہے، ہم بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوئے بیڈ پہ نہ ہم نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی پانی کا وضو کرانے والا بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمیں پانی لا کے دینے والا بھی نہیں ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ یعنی ایسی حالت میں کیا ہوگا پھر؟ ایسی حالت میں پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ وقت جا رہا ہے، اور وقت جا رہا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، نہ پانی لانے والا ہے، نہ کوئی تیمم میں مدد کرنے والا ہے، کوئی مدد کو دور دور تک کوئی نہیں ہے، تو پھر ہم ایسی حالت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ایسے میں نماز ہو جائے گی۔ اور مثال کے طور پر اگر ایسی حالت ہے کہ ہم ہاسپٹل میں ہیں، ہاسپٹل میں ہمارے ساتھ پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، یا پھر کوئی بوٹل ہے جس میں پیشاب ہم نکال کے رکھتے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی اگر مجبوری ہے ہماری کہ ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے، یعنی نماز پڑھتے وقت اگر اس کو نکال دیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ لگا بھی ہوا ہے، ہم بیڈ پہ لیٹے ہوئے، تو لیٹے لیٹے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہو جائے گی۔ یعنی کسی بھی حالت میں وقت کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 4، ٹھیک ہے، سوال نمبر 4، چلے سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ شاید الفیہ بیگم کا انٹرنیٹ چلا گیا، تو اس وجہ سے ان کا جوابات نہیں آ رہے۔ اچھا چلے سوال نمبر 4، جلدی جلدی نماز ادا کرنا، کیا ایسی نماز ہو جائے گی؟ جلدی جلدی نماز ادا عائشہ، کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی عائشہ بتائیں۔ نہیں شاید میں نہیں قبول ہوگی، نہیں خوشبو اور ہوگی؟ خروج سے پڑھنی چاہیے۔ اچھا کیا کہا؟ پھر سے کہے آپ۔ خوشبو اور خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ جی عبداللہ، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ جی نہیں۔ نہیں نماز ہو جائے، بالکل صحیح جواب۔ چل اگلے سوال کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، بالکل صحیح جواب۔ اچھا سوال نمبر 5، مرد اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ عائشہ، عائشہ جی بتائیں عبداللہ، عائشہ۔ کوئی فرق نہیں ہے فیصلہ۔ کوئی فرق نہیں ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب، بالکل فٹاک سے آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے عبداللہ بھائی، تھوڑا جلدی جواب دیں آپ۔ ٹھیک ہے سوال نمبر 6، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ عبداللہ، جی عبداللہ بتائیں۔ عائشہ، سینے کے اوپر، سینے پہ، بالکل صحیح جواب عبداللہ۔ عائشہ سینے پر، سینے پر۔ سینے پہ، جی جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب عبداللہ کا۔ اچھا چلے سوال نمبر 6 ختم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7، ایک شخص کا وضو نہیں ہے، یعنی ایک شخص کا وضو نہیں تھا، لیکن یہ بھول کر اس نے نماز پڑھ لی، تو بعد میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی نماز ہو گئی؟ عبداللہ، جی عبداللہ بتائیں، عائشہ، عبداللہ بھائی جی بتائیں، عبداللہ بھائی آپ بتائیں۔ وہ نماز پھر سے پڑھنا چاہیے۔ نماز بالکل پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عائشہ آپ کا بتائیں کیا جواب ہے؟ دوبارہ وضو کر کے ہمیں پھر سے نماز پڑھنی چاہیے۔ جی جی بالکل صحیح، دونوں کا بالکل صحیح جواب، دونوں کا بالکل صحیح جواب تھا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، چلے سوال نمبر 8، عشاء کی نماز میں 5 منٹ باقی ہے، یعنی عشاء کی اذان کے لیے بھی 5 منٹ باقی ہے، اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اور اس حالت میں 5 منٹ پہلے نماز پڑھ لی، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ سوال سمجھ عبداللہ، میں آیا؟ نہیں عائشہ، پڑھ سکتے۔ عائشہ، جی عائشہ بتائیں، عبداللہ نے نہیں جواب پڑھ دے سکتے دیا، فیصلہ بھائی۔ بالکل صحیح جواب، دونوں کا بالکل صحیح جواب۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وقت اگلے پر سوال کی پڑھنا طرف۔ چاہیے۔ جی وقت پہ پڑھنا چاہیے، بالکل صحیح جواب۔ سوال نمبر 9، وہ کون صحابی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی؟ عبداللہ،
جی उतरो عبداللہ जी, टूट जाता वो। جی عبداللہ بتائیں. सवाल आगे इन करो, सवाल फिर से करो, समझ में नहीं आया, बोलो सवाल फिर से कीजिए। تو آپ کی تمام باتیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ کون سے صحابی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی؟ وہ ایک ہی صحابی ہے، سیرت میں بھی ہم پڑھ کر بھی آئے ان کے بارے میں. عائشہ، नहीं मालूम। عائشہ جی ویسے ہی کون صحابی ہے وہ؟ دوسرے خلیفہ، خلیفہ کیسے بھی ثانی. سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا وہ کون سے صحابی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی؟ فیض بھائی یہ نہیں آتا. عمر بن ابو خطاب. جہل. عمر بن خطاب. آسان، بالکل آسان جواب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، لیکن پھر وہیں پر جا کر اسلام قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 10، الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ الرحمن کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ جی عبداللہ بتائیں. بڑا رحمان ہے، بڑا رحمان ہے. جی تھوڑا سا اور مختصر، تھوڑا سا اور بڑا ہے، مختصر بہت چھوٹا ہو گیا. رحم کرنے والا، جی رحم کرنے والا، رحم کرنے والا. جی رحم کرنے والا. عائشہ. جی عائشہ بتائیں آپ کا دینے کیا والا. جواب؟ دینے والا نہیں ہے، الرحمن کا رحم مطلب ہے رحم رحم کرنے کرنے والا والا. اور دینے والا. جی رحم کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کے جب گناہ معاف کرتا ہے تو جب بخشتا ہے اپنی جو یہ رحمت سے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں سورہ فاتحہ کے جو الرحمن الرحیم، ہم رحمان الرحیم پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں ہم پڑھتے ہوں گے نا. تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے سب کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان سب کے لیے رحمان ہے، لیکن رحیم صرف مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 11، ابراہیم علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ کون بتائے گا؟ عبداللہ جی عبداللہ بتائیں. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں، ابراہیم علیہ السلام. فیض بھائی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ عائشہ. جی عائشہ بتائیں. مکہ میں. مکہ نہیں. مدینہ. نہیں، عراق میں. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، جو ان کے والد کا نام آتا ہے ازہر، دوسری کتابوں میں بابلونیا، جس کو شہر کا نام، پہلے شہر کا نام تھا وہ بابلونیا. عراق وہ ایسی سٹی تھی جس میں سب سے زیادہ شرک ہوتا تھا، سب سے زیادہ بت فیض ہوتے بھائی تھے. کون سے نبی ہیں یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام. آپ کی تمام باتیں یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ سارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال نمبر 12، سوال نمبر 12، ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو کہاں بھیجا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ عبداللہ السلام کو کس بستی کی طرف بھیجا تھا؟ اگر بستی یاد رکھے. جی بتائیں. شام کی طرف، نہیں. صدوم، صدوم بستی کی طرف، صدوم بستی کی طرف. ٹھیک ہے چلے اوکے، اس کا جواب ہم انشاءاللہ دیں گے. لیکن صدوم بستی کا کیا گناہ تھا؟ یعنی یہ جو صدوم کی بستی والے تھے، یہ لوگ کیا گناہ کرتے تھے؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ ان کا یہ گناہ تھا کہ یہ مرد کے ساتھ مرد کا تعلق رکھتے تھے، یعنی مرد کے ساتھ برا کام کرتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے گئے لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ کل کی صبح یہ نہیں دیکھیں گے. جیسے ہی لوط علیہ السلام بستی سے نکلتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، بستی کو اٹھاتے ہیں، اپنے پروں میں آسمان پر لے کر جاتے ہیں، پھر اس کو الٹا کرتے ہیں، لا کر زمین پہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر پتھروں کی بارش کرتے ہیں. ان کو ایسا سزا دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو
ہلاک کر دیا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 12 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 13، وہ کون سی صورت ہے جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے؟ الفیہ فاطمہ، جی الفیہ فاطمہ بتائیں۔ عائشہ، بتائیں الفیہ۔ سورہ فاتحہ عبداللہ۔ جی عائشہ، الفیہ نے سب سے پہلے الفیہ نے جواب دیا، سب سے پہلے سورہ الفیہ فاتحہ، نے۔ جی جی اچھا چلے ایک اور جواب، اگر آپ میں سے اگر کوئی ایک اور صورت کا نام بتا دے تو اس کو بھی پوائنٹ ملے گا۔ ایسی قرآن مجید کی اور 4 ایسی صورتیں ہیں، ان کو بھی پوائنٹ ملے گا، ایک ایک صورت پہ ایک ایک پوائنٹ۔ وہ کون سی قرآن کی صورت ہے سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے؟ فاطمہ، اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہمارا سوال چل رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ ایسی کون سی صورت ہے قرآن مجید کی جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے؟ تو الفیہ فاطمہ بتائیں۔ الفیہ، جی بتائیں۔ سورہ الانم، سورہ کہف، سورہ کہف عبداللہ۔ عبداللہ الفیہ فاطمہ کا ختم ہونے تو اس کے بعد آپ شروع کریں۔ جی الفیہ بتائیں۔ سورہ انعام، سورہ سورہ کہف، سبا، جی سورہ فطر، فاطر۔ فاتر، جی جی بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب عبداللہ۔ الفیہ فاطمہ کا شروع چل رہا تھا اسی لیے، ٹھیک ہے چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 14، قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جنہیں موضتین کہا جاتا ہے؟ جی قرآن کی وہ کون سی عائشہ، صورت ہے جسے موضتین کہا جاتا ہے؟ جی عائشہ بتائیں۔ سورۃ الفلق، جی اخلاص، ناس، ناس، فلق یہ کون بول رہے ہیں؟ اور کافرون۔ کون کہہ رہی ہے پیچھے سے آپ کے؟ اس نے تو پوری قرآن پڑھ دی، اس کو کہے کہ قرآن بھی پڑھ دیں، اور غلط جواب دے رہے ہیں آپ کو پیچھے سے۔ اچھا چلیے اگلی بار سوال کا جواب کون دے گا؟ عائشہ نے صحیح جواب دے دیا اور غلط جواب بھی دے دیا، دونوں مکس کر دیے۔ کون دے گا صحیح جواب؟ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جسے موضتین کہتے ہیں؟ عبداللہ۔ ناس جی والا عبداللہ قحط ناس اور فلق، قل اعوذ برب الفلق، احد۔ اعوذ برب الناس، یہ صحیح جواب، جی ٹھیک ہے یہ صحیح جواب ہے۔ کافرون نہیں ہے، قل هو اللہ احد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آدھا عائشہ کا بالکل جواب صحیح تھا لیکن اس میں اور چیزیں ایڈ کر دی عائشہ نے۔ اچھا چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 14 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 15، قرآن کی وہ کون سی صورت ہے جو تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے؟ عبداللہ۔ الفیہ، الفیہ عبداللہ دونوں نے ساتھ کہا۔ جی الفیہ پہلے سب سے پہلے آپ بتائیں۔ 29 پارہ، 99 پارہ، 99 اچھا 29، 29 پارہ۔ جی عبداللہ آپ بتائیں۔ سورہ ملک۔ سورہ ملک نام بتائیں۔ سورہ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہر روز سونے سے پہلے پڑھنا، ہمیں یاد ہونی چاہیے یہ ہر روز سونے سے پہلے یہ اس کا پوائنٹ ہم عبداللہ کو دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الفیہ آپ سورت کا نام بتائیں، 29 پارے میں تو بہت ساری صورتیں، ٹھیک ہے اس نام بتائیں۔ چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کس مہینے میں ہوا؟ عبداللہ۔ عبداللہ جی بتائیں۔ الفیہ، رمضان میں۔ سول کے رمضان۔ عبداللہ سوال کیا تھا؟ سوال دوہرا ہے عبداللہ۔ جواب بالکل صحیح تھا، رمضان۔ سوال کیا تھا؟ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ الفیہ، عنہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تو یہ سوال تھا عائشہ اور اس کا جواب عبداللہ نے دے دیا، رمضان، ٹھیک ہے۔ چلے سوال نمبر 17، چچا ابو طالب کا انتقال کس مہینے میں ہوا؟ چچا عبداللہ۔ الفیہ، جی اچھا الفیہ آپ بتائیں۔ رجب میں۔ الفیہ آپ کا نام الفیہ بتائیں۔ رجب، عبداللہ آپ نہیں بتائے، الفیہ کا جب نام ہے اس کے بعد پھر آپ بتائیں۔
ٹھیک ہے، اچھا سوال کو چھوڑتے ہیں، پھر یہ دوسرے آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ نے جواب بتا دیا تھا. اچھا چلیں، سوال نمبر 18. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال کو غم کا سال کہا تھا؟ الفیہ. جی الفیہ بتائیں. محرم. غلط جواب. محرم خوشی کا عبداللہ سال ہے، خوشی کا مہینہ ہے، سوال سال نہیں ہے. جی عبداللہ بتائیں. عبداللہ رجب میں. رجب میں؟ یہ مہینہ ہے رجب، یا سال کون سا چل رہا ہے؟ ہم سال کی بات کر رہے ہیں. رجب مہینہ ہے، محرم رجب مہینہ ہے، اور یہ محرم خوشی کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے. یہ شیعہ لوگ غم مناتے ہیں، یہ غم کا مہینہ نہیں، خوشی کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب سوال الفیہ. نمبر 18. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سال کو غم کا سال ڈکلیئر کہہ دیا تھا؟ جی الفیہ بتائیں. وہ سال میں ایسی کون سی بات ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال کہہ دیا تھا؟ کیا حرکات ہوئی تھی، کون سے سال کے وہ واقعات ہے، کیا واقعات ہے وہ اگر بتا دے تو پتا چل جائے گا. عائشہ. جی عائشہ بتائیں. فیاض بھی کوئی نبی فوت ہو گیا تھا. نبی تو نبی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، ان کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو ڈکلیئر کر عبداللہ دیا کہ یہ غم کا سال ہے. جی عبداللہ بتائیں. وہ سال میں واقعات چاچا ہوئے کا تھے. انتقال ہوا تھا. جی چاچا کا، اور چاچا انتقال ہوا کا چاچا کا اور کس کا ہوا؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ. بالکل صحیح جواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بائیکاٹ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد آزادی ملی. آزادی ملنے کے ساتھ ساتھ ابو طالب بیمار ہو گئے 6 مہینے کے بعد. 6 مہینے کے بعد جیسا بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، یعنی بڑی ٹینشن، بڑے پریشان تھے کہ ایک چاچا بڑے میری حفاظت کرنے والے، یعنی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے. کچھ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، جو سب سے پیاری بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ غم کا سال ہے، اس سال کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہ غم کا سال ہے. محرم مہینہ ہے، رجب مہینہ ہے، لیکن ماہانہ یہ محرم یاد رکھے، محرم خوشی کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلے سوال نمبر 19. ابو طالب نے مرنے سے پہلے کیا وصیت کی؟ بہت ساری وصیتیں کی، کوئی بتا دے مجھے وصیت ہے، ایک دو بتا دے تو ٹھیک ہے. کل کی کلاس میں پڑھ کر آئے تھے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایپیسوڈ میں. سوال نمبر، جی الفیہ بتائیں. عبداللہ الفیہ، پہلے الفیہ نے جواب دیا، بتائیں الفیہ، اب بتا دیں، اس کے بعد پھر عبداللہ کو موقع دیتے ہیں. ایک. کلمہ. جی کلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کان میں پڑھنے کے لیے کہا تھا، مگر پھر بھی انہوں نہیں مانے. ابو طالب نے مرنے سے پہلے کیا وصیت کی؟ وصیت جو جائیداد دیتے ہیں، کچھ باتیں کہتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، تو کیا وصیت کی؟ ابو طالب نے کچھ وصیت کی، کچھ کہا مرنے سے پہلے، کیا باتیں کہیں، وصیتیں دی، کیا لوگوں کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا؟ جی عبداللہ آپ بتائیں، کیا اسلام نصیحتیں نہیں کی؟ قبول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خیال رکھنے کے لیے بولا. جی ہاں، اس کے بعد اور کچھ نصیحتیں کی. ابو طالب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور آپ یثرب چلے جائیں، دین کی بھی. مدینہ چلے جائیں. پھر کہا کہ اپنے خاندان والوں سے کہا کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا اور ان کی بات سننا. پھر مکہ کے لوگوں میں سے جو اپنے رشتہ دار تھے، جو کعبے کے رکھوالے، ان کو بتایا تھا کہ کعبے کے کون سے کام کرنے، کون سے کام نہیں کرنے. خاندان والوں کو تمام وصیتیں کی، یہ تمام چیزیں وصیت کی. تو یہ ساری وصیتیں ہیں. عبداللہ نے بالکل تھوڑا سا آدھا سا جواب صحیح دیا تھا، پھر بھی انشاءاللہ عبداللہ کو پوائنٹ دیں گے. یہ کلمہ تو الگ چیز ہے، کلمہ وصیت نہیں آتی. کلمہ تو آپ سے نے کہا وہ نہیں پڑھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھے اور چلے گئے جہنم میں. یعنی انہوں نے کیا کہا کلمہ پڑھتے وقت، کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو انشاءاللہ سوال آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 20 لیتے ہیں. ابو طالب نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟
ابو طالب نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ عبداللہ جی الفیہ عبداللہ، جی عبداللہ آپ بتائیں۔ کیونکہ ایک منٹ کیونکہ شان کے خلاف تھا. شان کے خلاف تھا۔ جی الفی آپ بتائیں۔ کیونکہ وہ بزدل نہیں کہلانا چاہتے تھے۔ بزدل، اوکے ٹھیک ہے، تقریباً، اور تھوڑا قریب ہو، تھوڑا سا قریب ہو۔ ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کس ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ ہم سیرت میں پڑھ کر آئے ہیں، بالکل صاف صاف کلیئر کر کے آئے ہیں۔ سوال نمبر 19 یہ تھا کہ ابو طالب نے مرنے سے پہلے کلمہ، سوال نمبر 20، ابو طالب نے کیوں کلمہ نہیں پڑھا؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ میں مرنے کے بعد لوگ مجھے طعنہ دیں گے، لوگ مجھ پہ الزام لگائیں گے، اور یعنی لوگ مجھے کہیں گے کہ میں موت سے ڈر گیا، یعنی بہت ساری مجھ سے باتیں کریں گے، تو وہ باتیں کرنے سے وہ ڈر گئے، یعنی لوگ میرے پیچھے بات کریں گے، اسی لیے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی لوگوں کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے جنت کو ٹھکرا دیا اور جہنم میں جانا پسند کیا۔ اتنا بڑا اچھا کام کیا انہوں نے، یعنی لوگوں کی ڈر کی وجہ سے، یعنی لوگ کیا کہیں گے میرے پیچھے، اس ڈر کی وجہ سے جنت کو ٹھکرا دیا اور جہنم کو انہوں نے اپنا لیا۔ یہ تھا۔ اچھا اب سوال نمبر 20 مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 21، سوال نمبر 21، وہ کون سا جانور ہے جسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے؟ الفیہ، عبداللہ جی الفیہ پہلے آپ بتائیں۔ عائشہ، اونٹ، اونٹ، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح کہا۔ جواب نے ابھی جلدی جی بالکل صحیح جواب تھا، بالکل صحیح جواب تھا، عائشہ، بالکل صحیح جواب تھا، الفیہ کا جواب بالکل صحیح تھا۔ اچھا چلے اوکے ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 22، سعودی عربیہ کی کرنسی کون سی ہے؟ عبداللہ جی عبداللہ بتائیں۔ سار کیا عائشہ، کیا کہا عبداللہ آپ نے؟ سار سار، اچھا جی آپ بتائیں عائشہ۔ ریال، ریال ہے کرنسی، سار نہیں۔ انگلش میں SAAR سار سعودی کرنسی، لیکن اس کا کرنسی جو چلتی ہے وہ نوٹ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ریال۔ 1 ریال، 2 ریال، 10 ریال، 5 ریال، یعنی آپ جائے وہاں پر 10 ریال 10 ریال 10 ریال، یعنی جس طرح ہمارے پاس کہتے ہیں 1 روپیہ 1 روپیہ 1 روپیہ، وہاں پر 10 ریال 10 ریال 10 ریال، یعنی کئی چیزیں 10 ریال سے کرتے ہیں۔ عائشہ نے بالکل صحیح جواب دیا، عائشہ نے۔ سوال نمبر 23، سعودی عربیہ کی کیپٹل سٹی کون سی ہے؟ میں بس 3 سیکنڈ دوں گا، اس کے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ سعودی عربیہ کی عائشہ، کیپٹل سٹی کون سی ہے؟ جی عائشہ بتائیں۔ جدہ، جدہ، نہیں۔ عبداللہ عبداللہ بتائیں۔ ریاض ریاض، بالکل صحیح، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب، بالکل صحیح جواب۔ ٹھیک ہے چلے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ بالکل صحیح جواب تھا عبداللہ کا، بالکل صحیح جواب، ریاض بالکل صحیح جواب۔ عبداللہ کو ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، عائشہ اور عبداللہ میں ماشاءاللہ کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اچھا سوال نمبر 24، قطر کے امیر کا نام کیا ہے؟ قطر جو کنٹری، ان کے امیر کا نام کیا ہے؟ میں 3 کاؤنٹ کروں گا، 1 2 3 4 5، ٹائم جانے والا ہے، ختم، 5۔ قطر کے امیر کا نام کیا ہے؟ جواب دے لیکن پوائنٹ نہیں ملے گا، مجھے بتائے، گوگل چیک کرو گے کوئی نہ کوئی، اسی لیے میں پہلے بتا دیتا ہوں۔ قطر کے امیر کا نام کیا ہے؟ تمیم الحمد الثانی، تمیم بن حمد الثانی، یہ ان کا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، اب ہم میکس کی طرف۔ میکس کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ میکس کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ میکس
حسابات کیلکولیشن. جی. ٹھیک ہے چلے اوکے. اب دیکھتے ہیں کہ کون ماشاءاللہ پوائنٹ کلیکٹ کرتا ہے زیادہ. ٹھیک ہے تیار ہے. اور ابھی آپ کیا کرنا ہے جواب دینا ہے. ابھی لوگ کم ہیں ساتھی کم ہے تو ابھی سیدھا جواب دے دیں. آپ اپنا نام نہیں پکارے. ٹھیک ہے سیدھا جواب دے دیں. 8 + 8 + 8 + 2. 34. رانگ. 8 + 26. 8 + 26. عبداللہ کا بالکل صحیح جواب. 8 + 8 + 8 + 2 کتنے ہو گئے 26. ٹھیک ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 7 + 2 + 1 + 1 = 11. 11. 11. بالکل صحیح جواب الفیہ فاطمہ کا. الفیہ فاطمہ کا بالکل صحیح جواب. 1 + 3 + 5 + 4. 13. بالکل صحیح جواب الفیہ فاطمہ کا. 4 + 5 + 0 + 2. 11. 11. بالکل صحیح جواب الفیہ فاطمہ کا. ماشاءاللہ. اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. 8 + 6 + 0 + 3. 17. 17. الفیہ فاطمہ کا بالکل صحیح جواب. ٹھیک ہے چلے لاسٹ 2 سوال. اب دیکھتے ہیں کہ اگر عائشہ عبداللہ دونوں کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں تو پھر وہ بھی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ورنہ عائشہ کے مارکس نیچے چلے جائیں گے الفیہ کے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے 0 + 0 + 3 + 2 + 1. فیض بھائی پھر سے بولنا. 6. آہا چلا گیا. اوکے پھر سے لیں. پھر سے شروع کرتے ہیں. اوکے 3 + 0 + 1 + 0 + 4. جی 8. 8. مجھ پیچھے سے آواز آ رہی ہے کسی بڑوں کی آواز آ رہی ہے. یہ بچوں کو موقع دیں. بچوں کو موقع دیں. ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ بچوں کو موقع دیں. یہ بالکل اسمال ڈیجٹس ہیں 3 1 4. ٹھیک ہے تو بچوں کو موقع دیں. بڑے چھوڑ دیں اس میں حصہ نہ لیں. ٹھیک ہے چلے پھر آپ دو سوال لیتا ہوں میں. ٹھیک ہے 4 + 2 + 5 + 4. 15. 15. بالکل صحیح جواب. بالکل صحیح جواب. آخری سوال. آخری سوال. ٹھیک ہے 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1. فیض بھائی پھر سے بولنا. 11. نہیں 11 نہیں ہے. میں نے کتنے 12 کہا کتنے 12 کہے میں نے 6 12. 13. یہ بڑوں کے لیے نہیں ہے چھوٹوں کے لیے ہے. تو چھوٹے لڑکے چھوٹے ہی جواب دیں. بڑے جواب نہیں دے. چھوٹے ڈیجٹس ہیں نا ان کا 13. دماغ کو تھوڑا چلنے دے. 13 جی ٹھیک ہے 3 + 3 + 3 + 3 + 1. فیض بھائی کتنی بار 3 آتا ہے؟ 13. 16. 4 بار 3 آیا. 13 جواب. 13 4 بار 3 ہے 16. 13. آپ وہاں سے 16 بولے میں یہاں سے 13 کہتا ہوں. 4 3 ہے 4 3. 3 + 3 + 3 + 3. 3 4 12. 12 + 1 13. الفیہ فاطمہ کا جواب تھا. ٹھیک ہے چلے اس کے بعد یہ ہے کہ یہیں پر آج کا جو سیشن ہے وہیں پر روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کے تمام کے حسنات کو قبول کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے سیکھا جو بھی ہم نے اس سے سبق حاصل کیا اسے یاد کرنے والا اپنے دماغ میں بٹھانے والا بنائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. اور آپ تمام بھائی بہن بچوں سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ یہ کمپٹیشن جو ہے نا یہ بچوں کا ہے بچوں کے لیے. تو بس یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو سیرت کے کئی سارے سوال ہم سیرت میں سے لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ سیرت میں کتنے سارے سوال جو پچھلے ایپیسوڈ 31 سے پڑھ کر آئے. بہت سارے سوال ایک نہیں کئی سارے سوال. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو چچا ہے ابو طالب ان کا انتقال کب ہوا رجب میں. ان کا انتقال کب ہوا رجب میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد دوسرا پھر ہم نے سوال پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائف ہے ماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کب انتقال ہوا رمضان میں. یہ ہم پچھلے پڑھ کر آئے ہیں.
اب آپ دیکھیں یہ دو تو وہیں پر ہے. ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. ابو طالب نے مرنے سے پہلے کیا وصیت کی؟ یہ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. یہ ہم سارا پیچھے پڑھ کر ہے، 4-5 سوال، ایک نہیں. تو ہم کوشش کریں کہ آپ کو یہی ان کو یاد کریں، سیرت کو سنیں، اور سیرت میں سے آپ کو تو زیادہ آ رہے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. آج کا جو سیشن ہے یہیں پر روکتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.